پہاڑوں کے سنسان ویرانی علاقے کے چھوٹے سے سرکاری اسکول کے ساتھ بنے کمرے میں حماد بیٹھا ہوا تھا، جس کا حال ہی میں اس دور دراز پہاڑی علاقے میں بطور استاد تبادلہ ہوا تھا۔ موبائل ہاتھ میں لیے وہ بار بار سگنل چیک کرتا، مگر یہاں نیٹ ورک کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسے اپنی ماں کی فکر ستا رہی تھی، جو اس کے بغیر کبھی ایک دن بھی نہیں رہتی تھی، اور دوسری طرف علینا کی ناراضگی بھی اسے اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس کے فون کا انتظار کر رہی ہوگی، مگر وہ بے بس تھا۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل ایک طرف پھینکا اور پیشانی میں سلتے ہوئے بڑبڑایا، آخر کیوں اسے شہر سے یہاں پہاڑوں میں بھیج دیا گیا ہے، جہاں نہ سہولت ہے نہ انسانوں جیسی زندگی ہے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اچانک دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ پہلے تو اسے لگا شاید وہم ہے، مگر جب دوبارہ دستک ہوئی تو وہ چونک کر اٹھا اور دروازے کی طرف دیکھا۔ رات کا وقت اور اس سنسان جگہ پر کسی کا آنا اسے عجیب لگا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا تو سامنے ایک لڑکی کھڑی تھی، سادہ سے لباس میں ملبوس، سر پر دوپٹہ اور چہرے پر عجیب سی گھبراہٹ، مگر اس کی آنکھوں میں ایک چمک تھی جو عام نہیں تھی۔ حماد ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتا رہ گیا، جیسے اس کی ساری جھنجھلاہٹ کہیں غائب ہو گئی ہو۔ اس نے سخت لہجے میں پوچھا، کون ہو تم اور اس وقت یہاں کیا کر رہی ہو؟ لڑکی نے ہچکچاتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے بات کرنی ہے، بہت ضروری بات ہے۔ اس کی آواز میں گھبراہٹ تھی۔ حماد کا اس وقت کسی سے بات کا موڈ نہیں تھا۔ اس نے جھنجھلا کر کہا، میں کوئی فالتو نہیں بیٹھا کہ رات کے اس وقت لوگوں کے مسائل سنتا پھروں، جاؤ یہاں سے۔ مگر وہ لڑکی اپنی جگہ سے نہیں ہلی، بلکہ ایک قدم آگے بڑھ کر بولی، آپ یہاں کی نئی استاد ہیں نا؟ مجھے پڑھنا ہے اور میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ حماد کو اس کی بات سن کر حیرت بھی ہوئی اور غصہ بھی کہ رات کے اس وقت ایک اکیلی لڑکی اس کے کمرے میں آ کر ایسی بات کری ہے۔ وہ اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں ایک کپڑے کا بیگ تھا جسے وہ مضبوطی سے تھامے ہوئے تھی، جیسے اس میں اس کی پوری دنیا ہو۔ اس نے سختی سے کہا، تمہیں کوئی عقل نہیں ہے؟ رات کے اس وقت کسی غیر مرد کے پاس جاتے ہیں؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ لڑکی نے آہستہ سے نظریں جھکا کر کہا، مجھے ڈر تھا کہ دن میں آتی تو کوئی مجھے روک لیتا، اس لیے میں چھپ کر اب آئی ہوں۔ مجھے پڑھنے کا بہت شوق ہے، مگر گھر والے آگے پڑھنے کی اجازت نہیں دیتے۔ میں نے سنا آپ بہت اچھے استاد ہیں، اس لیے آپ سے مدد لینے آئی ہوں۔ حماد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس ویران جگہ میں کوئی لڑکی تعلیم کے لیے اتنی دلچسپی رکھتی ہوگی، مگر حالات کی نزاکت سے سمجھ آ رہی تھی۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ اچانک دور سے گاڑی کی آواز آئی اور تیز روشنی ان کے کمرے کے سامنے آ کر رک گئی۔ لڑکی کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے گھبرا کر حماد کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا، وہ لوگ آ گئے ہیں۔ اس کے الفاظ میں خوف صاف جھلک رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے چند چہروں والے مرد دروازے کے سامنے کھڑے تھے۔ ان کی نظروں میں غصہ اور شک صاف نظر آ رہا تھا۔ ایک نے آگے بڑھ کر لڑکی کو بازو سے پکڑ لیا اور زور سے جھنجھوڑتے بولا، فاطمہ، تو یہاں کیا کر رہی ہے اور یہ کون ہے؟ حماد کو تب پتہ چلا کہ اس لڑکی کا نام فاطمہ ہے۔ وہ فوراً آگے بڑھا اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ بات ویسی نہیں ہے جیسی وہ سمجھ رہے ہیں، مگر کسی نے اس کی ایک نہ سنی۔ انہوں نے دونوں کو گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا اور سیدھا گاؤں کی طرف لے گئے، جہاں چند ہی لمحوں میں ایک جرگہ سا لگ گیا تھا۔ سرد آنکھوں والے بزرگ اور غصے سے بھرے مرد سب انہیں گھور رہے تھے۔ فاطمہ خوف سے کانپ رہی تھی، جبکہ حماد کو غصہ آ رہا تھا کہ اسے بغیر کسی قصور کے اس مصیبت میں ڈال دیا گیا ہے۔ ایک بوڑھے شخص نے سخت آواز میں کہا، ہماری عزت کے ساتھ کھیلنے والوں کو ہم معاف نہیں کرتے ہیں۔ تم شہر سے آئے ہو، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری بیٹیوں کو بہکا سکو۔ حماد نے غصے میں کہا، آپ لوگ غلط سمجھ رہے ہیں، یہ لڑکی صرف پڑھنے کے لیے آئی تھی۔ مگر اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ایک شخص بولا، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تم دونوں نے رات کے وقت جو گناہ کیا ہے اس کا حل یہی ہے کہ اب تم دونوں کا نکاح کر دیا جائے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت نہ ہو۔ یہ سن کر حماد جیسے ساکت ہو گیا۔ اس نے سختی سے انکار کیا کہ وہ اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ زبردستی نہیں ہونے دے گا، مگر فاطمہ کے گھر والے اس بات پر اڑ گئے کہ یا تو نکاح ہوگا یا پھر وہ لڑکی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حماد نے ایک نظر فاطمہ کی طرف دیکھا جو آنسوؤں میں ڈوبی بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں مدد کے لیے خاموش فریاد تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے انکار کیا تو یہ لوگ اس کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا دل شدید الجھن کا شکار تھا۔ ایک طرف اس کی اپنی زندگی تھی اور دوسری طرف ایک معصوم لڑکی کی عزت اور مستقبل تھا۔ آخر کار اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور مضبوط آواز میں کہا، ٹھیک ہے، میں نکاح کے لیے تیار ہوں۔ پورا مجمع ایک لمحے کو خاموش ہو گیا اور پھر نکاح کی رسم ادا کر دی گئی۔ فاطمہ جو چند لمحے پہلے تک اس کے لیے اجنبی تھی، اب اس کی زندگی کا حصہ بن چکی تھی۔ حماد کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے سارے خواب ایک ہی لمحے میں بکھر کے ہوں، مگر وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے ایک معصوم زندگی کو تباہ ہونے سے بچا لیا ہے۔
نکاح کے بعد سب لوگ چلے گئے اور فاطمہ ایک کونے میں بیٹھی خاموشی سے رو رہی تھی، جبکہ حماد اپنے فیصلے کے بوجھ تلے دبا ہوا کھڑا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اس نئے رشتے کو کیسا سنبھالے گا اور آنے والا وقت اس کے لیے کیا مشکلات لے کر آئے گا۔ نکاح کے بعد جیسے جرگہ منتشر ہوا، رات کی سیاہی مزید گہری ہونے لگی تو حماد نے ایک لمحہ بھی ضائع نہ کیا۔ اس نے فاطمہ کی طرف دیکھے بغیر سخت لہجے میں کہا، یہاں کھڑے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، چلو فوراً میرے ساتھ، ہمیں ابھی اسی وقت یہاں سے نکلنا ہوگا۔ اس کے لہجے میں ایسی سنجیدگی تھی کہ فاطمہ نے کوئی سوال نہیں کیا، بس اپنے آنسو پونچھتے ہوئے خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑی۔ اس کا دل ابھی تک دھڑک رہا تھا جیسے ایک نئی مصیبت ابھی ان کا انتظار کر رہی ہو۔ حماد اسے لے کر سیدھے اس جگہ کی طرف بڑھا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے جلدی سے دروازہ کھولا اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ ایک لمحے کو رکی جیسے اپنے پیچھے رہ جانے والی زندگی کو محسوس کر رہی ہو، پھر خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ حماد نے گاڑی سٹارٹ کی اور بغیر پیچھے دیکھے تیزی سے پہاڑی راستے پر گاڑی دوڑانے لگا۔ سرد ہوا کھڑکیوں سے ٹکرا کر اندر آ رہی تھی اور دونوں کے درمیان گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چند منٹ گزرے ہی تھے کہ فاطمہ نے اچانک گھبرا کر پیچھے دیکھا اور اس کی آواز کانپ گئی، وہ گاڑی ہمارے پیچھے آ رہی ہے۔ حماد نے فوراً آئینے میں دیکھا تو واقعی ایک تیز روشنی ان کے پیچھے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سخت ہو گئے، اس نے رفتار اور تیز کر دی، مگر فاطمہ کی گھبراہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے، وہ ہامتے ہوئے بولی جیسے اسے سب کچھ پہلے سے معلوم ہو۔ حماد نے دانت بھیجتے ہوئے کہا، خاموش رہو اور خود کو سنبھالو، مگر اس کے اپنے دل کی دھڑکن بھی تیز ہو چکی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ لوگ ان تک پہنچ گئے تو اس بار معاملہ مزید خراب ہوگا، کیونکہ فاطمہ ایک عام لڑکی نہیں تھی بلکہ پٹھانوں کی بیٹی تھی، اور پٹھان اپنی دشمنی قبر تک نبھاتے ہیں۔ اچانک ایک خطرناک موڑ پر گاڑی کا توازن بگڑا اور اگلے لمحے زوری آواز کے ساتھ گاڑی ایک بڑے پتھر سے ٹکرا کر جھٹکے سے رک گئی۔ فاطمہ آگے کی طرف گری مگر بامشکل خود کو سنبھال لیا۔ حماد نے فوراً گاڑی دوبارہ سٹارٹ کرنے کی کوشش کی مگر انجن نے جواب دے دیا۔ اس کے چہرے پر جھنجھلاہٹ پھیل گئی۔ اس نے بار بار کوشش کی مگر گاڑی ہلنے کو بھی تیار نہ تھی۔ اسی دوران پیچھے سے آتی ہوئی گاڑی ان کے بالکل قریب آ کر رک گئی۔ ہیڈ لائٹس کی تیز روشنی نے دونوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ فاطمہ کے ہاتھ کانپنے لگے اور اس نے بے اختیار حماد کا بازو پکڑ لیا۔ حماد ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی جیسے وہ خود کو آنے والے طوفان کے لیے تیار کر رہا ہو۔ اگلے ہی لمحے گاڑی کا دروازہ زور سے کھلا اور ایک بھاری بھرکم آواز گونجی، تو یہی ہے وہ لڑکا جو ہماری عزت کو لے کر بھاگ رہا ہے۔ حماد نے سر اٹھا کر دیکھا تو سامنے ایک دراز قد پٹھان کھڑا تھا جس کی آنکھوں میں خطرناک غصہ تھا۔ اس کے ساتھ چند اور لوگ بھی تھے۔ فاطمہ کا چہرہ زرد پڑ گیا، وہ آہستہ سے بولی، یہ میرے چچا ہیں۔ تو فاطمہ کا چچا عالم خان بولا، میں جرگے میں نہیں تھا، باہر گیا ہوا تھا۔ وہ شخص آگے بڑھا اور حماد کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم ہماری لڑکی کو لے کر یہاں سے نکل جاؤ گے؟ اس نے غصے سے کہا، پھر فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اس لڑکے کے ساتھ بھاگ جاؤ گی؟ ہم تمہیں زندہ چھوڑ دیں گے؟ حماد نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، نکاح ہو چکا ہے اور اب یہ میری بیوی ہے۔ مگر وہ شخص زور سے ہنسا اور طنزیہ انداز میں بولا، نکاح؟ ہم اس نکاح کو نہیں مانتے۔ ہمارے لیے ہماری عزت زیادہ اہم ہے اور ہماری عزت یہ ہے کہ یہ لڑکی ہمارے گاؤں سے باہر نہ جائے۔ پھر سرد لہجے میں بولا، ایک ہی راستہ ہے، تم ابھی اسی وقت اسے طلاق دے دو اور ہم اس کی شادی اپنے بیٹے سے کر دیں گے۔ حماد ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، اس کے ذہن میں جیسے طوفان برپا ہو گیا تھا۔ ایک طرف اس کی اپنی آزادی تھی اور دوسری طرف یہ اچانک آیا ہوا رشتہ جسے وہ قبول بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اگر وہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ اس مصیبت سے نکل سکتا ہے، وہ اپنی پرانی زندگی میں واپس جا سکتا ہے، سب الزام ختم ہو جائے گا۔ وہ آہستہ سے بولا، اگر میں طلاق دے دوں تو آپ لوگ مجھے جانے دیں گے؟ وہ شخص فوراً بولا، ہاں، ہم تمہیں ہاتھ میں نہیں لگائیں گے، تم اپنی راہ لو اور یہ لڑکی ہمارے حوالے کر دو۔ حماد کے دل میں ایک لمحے کے لیے سکون سا آیا مگر اسی وقت اس شخص نے پیچھے کھڑے ایک نوجوان کو آواز دی، آؤ ذات، تمہاری دلہن تمہارا انتظار کری ہے۔ حماد نے بے اختیار اس طرف دیکھا اور اگلے لمحے اس کا دل جیسے بیٹھ گیا۔ وہ لڑکا عجیب و غریب حرکات کر رہا تھا، اس کے چہرے پر ایک پاگل پن تھا، آنکھیں بے ترتیب گھوم رہی تھی اور وہ ہنس رہا تھا۔ وہ ایک پاگل نوجوان تھا اور اس کا چچا موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے پاگل بیٹے سے فاطمہ کی شادی کرنا چاہ رہا تھا۔ وہ آگے بڑھ کر فاطمہ کو گھورنے لگا اور بے ہنگم انداز میں ہنسنے لگا۔ فاطمہ خوف سے پیچھے ہٹ گئی، اس کی آنکھوں میں دہشت صاف نظر آ رہی تھی۔ حماد نے اس منظر کو دیکھا تو اس کے اندر کچھ ٹوٹ سا گیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خاموش کھڑا رہا، پھر اس نے فاطمہ کی طرف دیکھا جو بے بسی سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی، جیسے اپنی قسمت کا فیصلہ اس کی آنکھوں میں تلاش کر رہی ہو۔ اگلے ہی لمحے حماد نے مضبوطی سے قدم آگے بڑھایا اور اس شخص کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ نہیں،
میں فاطمہ کو طلاق نہیں دے سکتا۔ وہ شخص غصے سے بولا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ حماد نے سیدھا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، پہلے یہ آپ لوگوں کی عزت تھی، اب یہ میری عزت ہے، اور میں اپنی عزت کو کسی بھی قیمت پر کسی ایسے شخص کے حوالے نہیں کر سکتا جو اسے سنبھال بھی نہ سکے۔ اس کے الفاظ میں ایسی سختی تھی کہ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ فاطمہ حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ اس کے لیے سب کہہ رہا ہے، مگر سامنے کھڑے لوگ اب مزید غصے میں آ چکے تھے۔ حماد جانتا تھا کہ اس کے فیصلے نے انہیں ایک اور بڑی مصیبت کے دہانے پر لا کھڑا کیے ہیں، مگر اس بار وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے۔ حماد کی سانسیں تیز تھیں، جبکہ سامنے کھڑا وہ شخص غصے سے لال پیلا ہو رہا تھا، جبکہ اس کا بیٹا عجیب و غریب انداز میں کبھی ہنس رہا تھا اور کبھی زمین پر نظریں کاٹ کر کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ فاطمہ حماد کے پیچھے سمٹ کر کھڑی تھی، جیسے وہ خود کو اور خطرے سے بچانے کے لیے اسی کے سائے میں چھپنا چاہتی ہوں۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پھیل چکا تھا اور لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے بات ہاتھا پائی تک پہنچ سکتی ہے کہ اچانک دور سے ایک اور گاڑی کی آواز سنائی دی۔ سب کی نظریں ایک ساتھ اس سمت اٹھ گئیں۔ کچھ ہی لمحوں بعد ایک دوسری گاڑی تیزی سے آ کر ان کے قریب رکی اور اس میں سے دو آدمی باہر نکلے۔ ایک ادھیر عمر کا شخص جس کے چہرے پر سختی اور آنکھوں میں عجیب سی صدمہ ہو رہی تھی، اور اس کے ساتھ ایک نوجوان لڑکا جس کی نظریں تیکھی اور رویہ سخت تھا۔ فاطمہ نے جیسے ہی انہیں دیکھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا اور وہ بے اختیار چند قدم پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی آواز بامشکل نکلی، ابو۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ حماد نے چون کر اس کی طرف دیکھا، پھر سامنے کھڑے شخص کو غور سے دیکھنے لگا جو یقیناً اس کا باپ تھا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ آگے بڑھا، اس کی نظریں ایک لمحے کے لیے بھی نرم نہیں ہوئی۔ اس نے پہلے اپنے بھائی یعنی فاطمہ کے چچا کی طرف دیکھا جو ابھی تک غصے میں کھڑا تھا، اور پھر سد لہجے میں بولا، کیا تماشا لگا رکھا ہے تم نے؟ چچا فوراً بول اٹھا، میں اس لڑکی کو واپس لے جا رہا ہوں اور اس کی شادی اپنے بیٹے سے کروں گا۔ یہ لڑکا اسے لے کر بھاگ رہا تھا۔ اس پر وہ شخص ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اچانک ایک تلخ مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر آئی اور اس نے کہا، تم اسے اپنے گھر لے جا کر کیا کرو گے؟ تم نہیں جانتی لڑکی کیسی ہے، یہ اس سے پہلے بھی کئی بار بھاگنے کی کوشش کر چکی ہے، آج نہیں تو کل پھر بھاگ جائے گی، تمہارے بیٹے کے ساتھ بھی یہی کرے گی۔ اس کے الفاظ زہر میں ڈوبے ہوئے تھے۔ فاطمہ کے قدموں تلے جیسے سمی نکل گئی ہو۔ وہ بے یقین نظروں سے اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی، جیسے اس نے کبھی سوچا بھی نہ ہو کہ اس کے بارے میں یوں کہے گا۔ حماد بھی یہ سب سن کر اندر سے ہل گیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں عجیب سا خیال آیا کہ کیا واقعی وہ ایسی لڑکی ہے؟ کیا اس نے جلد بازی میں کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہے؟ مگر اس نے خود کو سنبھالا اور خاموشی سے سب کچھ دیکھتا رہا۔ فاطمہ کے چچا نے غصے سے کہا، تو کیا ہم اپنی عزت کو یوں ہی جانے دیں؟ وہ شخص مکمل طور پر ان کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور مضبوط لہجے میں بولا، عزت ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے دے دی ہے، ہم نے اس کا نکاح کر دیا، اور پٹھان اپنی زبان سے نہیں پھرتے، جو فیصلہ ہو گیا وہ ہو گیا، اب یہ لڑکی اس لڑکے کی ذمہ داری ہے۔ اس کے الفاظ میں ایسی قطعیت تھی کہ ایک لمحے کے لیے سب خاموش ہو گئے۔ فاطمہ کے چچا نے کچھ کہنا چاہا، مگر اس نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا اور سختی سے بولا، میں نے کہہ دیا نا، اب یہ معاملہ ختم ہو چکا ہے، تم اسے اپنے گھر لے جا کر مزید تماشا نہ بناؤ۔ اس کے ساتھ کھڑا نوجوان جو اس کا سوتیلا بھائی تھا خاموشی سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظریں فاطمہ پر جمی تھی، مگر ان میں کوئی محبت یا ہمدردی نہیں تھی، صرف اجنبیت اور صدمہ ہو رہی تھی، جیسے اس کے لیے کوئی معنی ہی نہ رکھتی ہو۔ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر اس نے کوئی آواز نہ نکالی۔ وہ بس خاموشی سے کھڑی رہی، جیسے اس کے اندر کی ساری طاقت ختم ہو چکی ہو۔ حماد نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا، پھر دوبارہ اس کے باپ کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ شخص اب پلٹنے لگا تھا۔ جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر حماد کی طرف دیکھا اور کہا، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اسے سنبھالنا یا چھوڑ دینا تمہارا فیصلہ ہوگا، مگر ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ یہ کہہ کر وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے ساتھ اس کا بیٹا اور فاطمہ کا چچا بھی خاموشی سے واپس مڑ گئے۔ چند لمحوں میں وہ سب وہاں سے جا چکے تھے اور ایک بار پھر وہی خاموشی چھا گئی، مگر اب اس خاموشی میں پہلی سے کئی زیادہ بوجھ تھا۔ حماد کچھ دیر تک وہیں کھڑا رہا، جیسے وہ ابھی تک اس سب کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس کے ذہن میں بار بار وہ الفاظ گونج رہے تھے کہ لڑکی پہلے بھی بھاگنے کی کوشش کر چکی ہے۔ اس نے آہستہ سے فاطمہ کی طرف دیکھا جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ اس کے آنسو مسلسل زمین پر گر رہے تھے، مگر وہ کچھ نہیں بول رہی تھی۔ حماد کے دل میں عجیب سی کشمکش شروع ہو گئی۔ ایک طرف اس کے ذہن میں شکوک جنم لے رہے تھے اور دوسری طرف اس لڑکی کی بے بسی اسے خاموش کر رہی تھی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور گاڑی کی طرف بڑھا جو ابھی بھی پتھر سے پھنسی ہوئی تھی۔ اس نے پوری طاقت لگا کر گاڑی کو نکالنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر کی جدوجہد کے بعد آخر کار گاڑی آزاد ہو گئی۔ اس نے دروازہ کھولا اور بغیر کچھ کہے فاطمہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ فاطمہ خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔
اس کے آنسو اب بھی نہیں رکے تھے، مگر اس نے کوئی صفائی دینے کی کوشش نہیں کی، جیسے وہ جانتی ہو کہ اس وقت کوئی بھی لفظ بےمانی ہے۔ ہمارا ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ اس بار اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ گاڑی آہستہ آہستہ اندھیرے راستے سے نکل کر آگے بڑھنے لگی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کے پیچھے سینکڑوں سوال چھپے ہوئے تھے۔ حماد کے ذہن میں ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ آخر وہ کس لڑکی کے ساتھ بند کیا ہے، اور فاطمہ کے دل میں خوف بیٹھ چکا تھا کہ شاید اب اس کے لیے سفر پہلے سے کئی زیادہ مشکل ہونے والا ہے، کیونکہ اب اس کے اپنے ہی الفاظ اس کے خلاف گواہی دے چکے تھے، اور وہ شخص جس کے ساتھ اس کی زندگی جڑی تھی اس کی آنکھوں میں بھی سوال پیدا ہو چکے تھے، اور یہی سوال آنے والے وقت میں ان دونوں کے درمیان ایک نئی آزمائش بننے والے تھے۔ رات کے پچھلے پہر جب گاڑی سنسان سڑک پر مسلسل دوڑ رہی تھی، حماد نے جیب سے موبائل نکالا اور بمشکل سگنل پکڑتے ہی اپنے قریبی دوست کو کال ملائی۔ دوسری طرف سے نیند بھری آواز آئی تو حماد نے جلدی سے کہا، مجھے صبح تک کے کرائے کا مکان چاہیے، فوری طور پر، اور زیادہ سوال مت کرنا، میں تمہیں بعد میں سب کچھ بتاؤں گا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی نے اس کے دوست کو چونکا دیا۔ اس نے صرف اتنا کہا، ٹھیک ہے، میں چابی کا انتظام کر دیتا ہوں، ہمارا اپنا مکان خالی پڑا ہے، تم شہر کے اندر آ کر مجھے کال کرنا۔ حماد نے فون بند کیا اور ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر کے سر سیٹ کے ساتھ ٹکا دیا۔ اس کے ذہن میں ایک ہی بات بار بار گھوم رہی تھی کہ وہ کسی بھی صورت فاطمہ کو اپنے گھر نہیں لے جا سکتا، کیونکہ اس کی زندگی پہلے ہی کافی حد تک طے شدہ تھی۔ 5 سال پہلے اس کی منگنی ہو چکی تھی اور صرف 1 مہینہ بعد اس کی شادی ہونے والی تھی۔ گھر میں تیاریاں عروج پر تھیں اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ ایک نئی مصیبت ان سب کو برباد کر دے۔ اس لیے فی الحال اس نے یہی فیصلہ کیا تھا کہ فاطمہ کو کسی الگ جگہ پر رکھے گا اور پھر سکون سے سوچے گا کہ اسے صورتحال سے کیسے نکلنا ہے۔ گاڑی کے اندر مکمل خاموشی تھی۔ فاطمہ کھڑکی کے ساتھ لگی باہر دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھیں رات بھر کے آنسوؤں سے سرخ ہو چکی تھیں، مگر اب وہ بالکل خاموش تھی، جیسے اس نے ہر سوال اور ہر شکوہ اپنے اندر دفن کر لیا ہو۔ کچھ دیر بعد وہ شہر کی حدود میں داخل ہو چکے تھے۔ حماد نے اپنے دوست کو دوبارہ کال کی اور چند ہی منٹ میں ایک سنسان سی گلی کے باہر اس سے چابی لے لی۔ اس کے دوست نے تجسس سے اسے دیکھنا چاہا، مگر حماد نے اسے کوئی وضاحت دینے کی بجائے صرف شکریہ ادا کیا اور گاڑی آگے بڑھا دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ ایک سادہ سے چھوٹے مکان کے سامنے رکا۔ اس نے گاڑی بند کی اور بغیر کچھ کہے باہر نکل کر دروازہ کھولا۔ فاطمہ بھی خاموشی سے اس کے پیچھے اندر داخل ہو گئی۔ کمرہ سادہ تھا، ایک بیڈ، ایک صوفہ اور چند ضروری چیزیں، بس یہی اس کا عارضی ٹھکانہ تھا۔ دونوں اس قدر تھکے ہوئے تھے کہ جیسے جسم میں جان ہی نہ رہی ہو، مگر ماحول میں عجیب سی اجنبیت اور کھنچاؤ موجود تھا۔ حماد نے بیگ ایک طرف رکھا اور گہرا سانس لیتے ہوئے بیڈ پر بیٹھ گیا، جبکہ فاطمہ دروازے کے قریب ہی کھڑی رہی، جیسے اسے سمجھ نہ آ رہا ہو کہ وہ کہاں جائے یا کیا کرے۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد حماد نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور سرد لہجے میں بولا، وہاں کیوں کھڑی ہو؟ جا کر صوفے پر بیٹھ جاؤ یا سو جاؤ، مگر یاد رکھنا میری قریب آنے کی کوشش مت کرنا۔ اس کے الفاظ اتنے سخت تھے کہ فاطمہ کا دل جیسے ایک بار پھر ٹوٹ گیا۔ وہ آہستہ سے صوفے کی طرف بڑھی اور بیٹھ گئی، مگر حماد یہی نہیں رکا۔ اس کے اندر جمع غصہ اور الجھن جیسے باہر آ رہی تھی۔ اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور تلخ لہجے میں بولا، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم کیسی لڑکی ہو اور کس نیت سے میرے پاس آئی تھی۔ تم نے مجھے جان بوجھ کر اس مصیبت میں ڈالا ہے، کیونکہ تمہیں معلوم تھا کہ ایک پڑھا لکھا آدمی تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہے، اور تم جیسی لڑکی کو یہی چاہیے تھا، آزادی۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح فاطمہ کے دل میں اتر رہے تھے۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنا چاہا، مگر اس کی ہمت نہ ہوئی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے بیٹھی رہی۔ حماد نے تنزیہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا، تم شاید یہ سوچ رہی ہو کہ نکاح ہو گیا ہے تو اب تمہیں کوئی حق مل گیا ہے، مگر ایسا کچھ نہیں ہے۔ میرے لیے یہ سب ایک حادثہ ہے، ایک غلطی ہے جسے میں جلد ٹھیک کر دوں گا۔ میں تم جیسی جاہل گنوار لڑکی کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں رکھنا چاہتا، اور جیسے مجھے موقع ملا میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کے الفاظ میں بے رحمی صاف جھلک رہی تھی۔ فاطمہ کی آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہنے لگے، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس وقت ہر وضاحت بے معنی ہے۔ حماد نے ایک آخری نظر اس پر ڈالی اور بیڈ کی طرف جا کر لیٹ گیا، جیسے اس بحث کو وہیں ختم کرنا چاہتا ہو۔ کمرے میں مکمل خاموشی چھا گئی، صرف فاطمہ کی ہلکی ہلکی سسکیوں کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ وہ صوفے پر سکڑ کر بیٹھ گئی اور اپنی شال کو اپنے گرد لپیٹ لیا۔ اس کا دل بری طرح دکھ رہا تھا، نہ صرف اپنے گھر والوں کے رویے سے بلکہ اب اس شخص کے الفاظ سے بھی جس کے ساتھ اس کی زندگی جڑ چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک چھوٹا سا قدم اسے یہاں تک لے آئے گا، جہاں اس کے پاس نہ کوئی اپنا تھا نہ کوئی سہارا۔ دوسری طرف حماد آنکھیں بند کر کے لیٹا تھا، مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ذہن میں بار بار وہی باتیں گھوم رہی تھی جو فاطمہ کے باپ نے کہی تھیں، اور ساتھ ہی اس کے سامنے بیٹھی لڑکی کی خاموش آنکھیں بھی اسے بے چین کر رہی تھیں۔ مگر
وہ خود کو سخت بنانے کی کوشش کر رہا تھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس رشتے کو قبول کرے یا اس میں کسی قسم کی نرمی دکھائے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ذرا سا بھی کمزور پڑا تو شاید وہ اس صورتحال سے نہ نکل سکے گا۔ کچھ ہی دیر بعد تھکن نے دونوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ حماد بیڈ پر اور فاطمہ صوفے پر اپنے درد و سوچوں کے ساتھ نیند کی وادی میں چلے گئے، مگر اس دن دونوں کے درمیان جو فاصلے پیدا ہوئے تھے وہ صرف جسمانی نہیں بلکہ دلوں کے فاصلے بھی تھے۔ سورج کی روشنی کمرے کے پردوں سے چن کر اندر پھیل رہی تھی۔ جب حماد کی آنکھ کھلی، چند لمحے تو اسے یہ سمجھنے میں لگ گئے کہ وہ کہاں ہے اور اس کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہے۔ پھر جیسے گزشتہ رات کے تمام مناظر اس کے ذہن میں تازہ ہوئے تو اس نے گہری سانس لیتے ہوئے آنکھیں مسلیں اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کمرے کے ایک کونے میں صوفے پر سمٹی ہوئی فاطمہ ابھی تک گہری نیند میں تھی۔ اس کے چہرے پر تھکن اور بےبسی صاف جھلک رہی تھی۔ حماد ایک لمحے کے لیے اسے غور سے دیکھا مگر فوراً ہی نظریں ہٹا لیں، جیسے وہ خود کو اس نرم گوشے سے بچانا چاہتا ہو جو دل میں کہیں پیدا ہونے لگا تھا۔ وہ بغیر کچھ کہے اٹھا، جیکٹ پہنی اور باہر نکل گیا۔ چند گھنٹوں بعد جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کھانے کے کچھ ڈبے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر آ کر تھوڑا زور سے آواز دی، اٹھو، کب تک سوتی رہو گی؟ اس کی آواز میں وہی سختی تھی جو کل رات سے مسلسل برقرار تھی۔ فاطمہ بڑھا کر اٹھ بیٹھی، آنکھوں میں نیند اور چہرے پر لجن لیے اسے دیکھنے لگی۔ حماد نے کھانے کا ڈبہ میز پر رکھتے ہوئے کہا، یہ کھانا ہے، کھا لو، اور ہاں، یہ مت سمجھتا کہ میں تمہاری خدمت کر رہا ہوں، بس مجھے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے جب تک میں اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ڈھونڈ لیتا۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح فاطمہ کے دل میں پیوست ہو گئے۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی مگر اس کی آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ حماد نے کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، ویسے تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی، رات کے اندھیرے میں ایک اجنبی کے کمرے میں جا پہنچنا۔ واقعی بڑی بہادر ہو تم، یا شاید عادت ہوگی تمہیں ایسے کاموں کی۔ فاطمہ نے فوراً سر اٹھایا، اس کے چہرے پر دکھ اور بے بسی ایک ساتھ نمایاں تھے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں واقعی پڑھنا چاہتی تھی، میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر اس میں سچائی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ حماد نے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، سب یہی کہتے ہیں، ہر کوئی معصوم ہی ہوتا ہے اپنی کہانی میں، مگر اس کے لہجے میں پہلے جیسی سختی نہیں رہی تھی، جیسے وہ خود بھی پوری طرح یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ فاطمہ نے ہمت کر کے دوبارہ کہا، اگر مجھے کوئی اور راستہ ملتا تو میں کبھی اس طرح نہ آتی، میں صرف یہ جاننا چاہتی تھی کہ میں اپنی پڑھائی کیسے جاری رکھ سکتی ہوں، بس یہی میرا قصور ہے۔ حماد نے نظر چرا کر کھانا کھانا شروع کر دیا اور فاطمہ بھی خاموشی سے پلیٹ اٹھا کر کھانے لگی، مگر ہر نوالا اس کے لیے جیسے زہر بن چکا تھا۔ کھانے کے بعد حماد نے اٹھتے ہوئے کہا، جاؤ نہا لو اور کپڑے تبدیل کر لو، کم سے کم انسانوں جیسی لگو۔ فاطمہ آہستہ سے اٹھی اور اپنے تھیلے کی طرف بڑھی۔ حماد بھی لاپرواہی سے وہیں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ جیسے فاطمہ نے تھیلا کھولا تو اس میں سے کتابیں، کاپیاں اور کاغذات باہر جھانکے، لیکن اس نے ایک ایک کر کے سب نکالا مگر وہاں کوئی کپڑا نہیں تھا۔ حماد کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ کپڑے کہاں ہیں تمہارے؟ اس نے قدر حیرانی سے پوچھا۔ فاطمہ نے دھیرے سے جواب دیا، میں جب آپ کے پاس رات کو آئی تھی تو تھیلے میں یہی کتابیں لے کر آئی تھی، میرا آپ کے ساتھ بھاگنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں تھیلے میں کپڑے بھی لے کر آتی۔ اس کی بات سن کر حماد چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ اس کی نظر ان کتابوں پر جم گئی جو بکھری پڑی تھی۔ ہر کتاب جیسے اس لڑکی کی کہانی سنا رہی تھی، اس کی خواہش، اس کی محنت، اس کا خواب۔ حماد کے ذہن میں اچانک وہ تمام باتیں گھسنے لگیں جو فاطمہ نے کہی تھیں، اور پہلی بار سے محسوس ہوا کہ شاید وہ واقعی سچ بول رہی ہے۔ اس کے لہجے کی سختی کچھ کم ہوئی مگر اس نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، فی الحال انہیں کپڑوں میں کام چلا لو، میں باہر جا رہا ہوں، تمہارے لیے کچھ کپڑے لے آؤں گا۔ فاطمہ نے چوم کر اسے دیکھا جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ اس کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں۔ حماد نے نظر چراتے ہوئے کہا، زیادہ خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں کسی کو اس حالت میں نہیں چھوڑ سکتا، سمجھی؟ فاطمہ نے خاموشی سے سر ہلا دیا، اس کے پاس شکر ادا کرنے کے لیے الفاظ نہیں تھے۔ حماد نے اپنی گھڑی دیکھی اور جلدی سے جیکٹ اٹھاتے ہوئے بولا، میں کچھ کام سے جا رہا ہوں، اپنے تبادلے کا معاملہ بھی دیکھنا ہے اور وہاں دروازہ اندر سے بند رکھنا، کوئی باہر مت نکلنا۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی سنجیدگی تھی، جیسے پہلی بار اس کی فکر کر رہا ہو۔ فاطمہ نے آہستہ سے جی کہا۔ حماد دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور فاطمہ کمرے میں اکیلی رہ گئی۔ اس نے آہستہ سے کتابوں کو سمیٹا اور انہیں سینے سے لگا لیا۔ آنکھوں سے آنسو بہنے لگے مگر ان آنسوؤں میں اب صرف دکھ نہیں تھا بلکہ کہیں نہ کہیں ہلکی سی امید بھی شامل ہو چکی تھی، جیسے قسمت نے اس کے لیے کوئی نیا راستہ چن لیا ہو۔ وہ صوفے پر بیٹھ کر سوچنے لگی کہ یہ شخص جو ہر بات میں اسے ٹکراتا ہے آخر کیوں بار بار اس کی مدد بھی کر رہا ہے،
کیا واقعی وہ اتنا سخت ہے جتنا دکھتا ہے، یا اس کے اندر کہیں کوئی نرمی بھی چھپی ہوئی ہے؟ اسی کشمکش میں اس کا دل دھڑک رہا تھا۔ فاطمہ کچھ دیر تک وہیں بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی، جیسے ابھی وہ واپس آ جائے گا، مگر جب یقین ہو گیا کہ واقعی جا چکا ہے تو اس نے آہستہ سے سانس لی اور اپنے ارد گرد بکھری کتابوں کو سمیٹنے لگی۔ تھکن اس کے جسم میں اس قدر سرایت کر چکی تھی کہ ہر حرکت اس پر بوجھ محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ماتھے کو چھوا تو ہلکی سی تپش پہلے ہی موجود تھی اور وہ اسے نظر انداز کرتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اگر نہا لوں تو شاید طبیعت کچھ بہتر ہو جائے، اس نے خود سے دھیرے سے کہا، اور نظریں حماد کے بیگ کی طرف اٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے وہ جھجکی، پھر مجبوری نے اسے آگے بڑھنے پر مجبور کر دیا۔ اس نے بیگ کھولا تو اندر ساتھ اترے تہہ کیے ہوئے کپڑے رکھے ہوئے تھے۔ اس نے ایک ڈھیلی سی شرٹ اور ٹراؤزر نکالا۔ دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا، جیسے وہ کسی اور کی دنیا میں قدم رکھ رہی ہوں۔ بس عارضی طور پر کپڑے پہن لیتی ہوں، پھر اپنے کپڑے دھو کر پہن لوں گی، وہ خود کو سمجھاتے غسل خانے کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ نہا کر باہر آئی تو اس کے گیلے بال کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے اور حماد کی بڑی سی شرٹ اس پر ڈھیلی ڈھالی سی لگ رہی تھی۔ ٹراؤزر بھی اس کے لیے قدرے بڑا تھا، مگر اس وقت یہی اس کے لیے سہارا تھا۔ نہانے کے بعد واقعی اسے چند لمحوں کے لیے سکون محسوس ہوا، مگر جیسے بیڈ کے قریب پہنچی تو اچانک اس کے سر میں چکر آیا، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ وہ بمشکل بیڈ تک پہنچی اور بیٹھتے ہی لیٹ گئی۔ چند ہی لمحوں میں اس کے جسم میں کپ کپی شروع ہو گئی اور بخار تیزی سے چڑھنے لگا۔ وہ شال کو اپنے اوپر لپیٹنے کی کوشش کرتی رہی، مگر ہاتھوں میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں بوجھل ہونے لگیں اور وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں چلی گئی۔ اسی دوران دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ فاطمہ، دروازہ کھولو، حماد کی آواز گونجی۔ وہ کپڑے لے کر واپس آیا تھا۔ فاطمہ نے نیم ہوش میں آنکھیں کھولی، لڑکھڑاتے قدموں سے دروازے تک گئی، کنڈی کھولی اور جیسے دروازہ کھلا وہ پلٹ کر چند قدم بھی نہ چل سکی اور سیدھا بیڈ پر گر گئی۔ حماد اندر داخل ہوا تو اس کی نظر جیسے اس منظر پر ٹھہر گئی۔ کھلے گیلے بال، اس کے کپڑوں میں ملبوس وہ لڑکی جو بے سد سی بیڈ پر پڑی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ واقعی ساکت رہ گیا، دل کی دھڑکن جیسے بے ترتیب ہو گئی۔ یہ اس کے لبوں سے بے اختیار نکلا۔ اسے زندگی میں بہت سے چہرے دیکھے تھے، مگر اس وقت اس کے سامنے موجود منظر میں ایک عجیب سی کشش تھی۔ معصومیت اور انتہا کی حسین لڑکی اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی، مگر اگلے لمحے اسے ہوش آیا۔ وہ تیزی سے اس کے قریب گیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو چونک اٹھا۔ یہ تو بخار سے چل رہی ہے۔ اس نے فوراً سے سیدھا لٹایا، پاس پڑا کمبل اٹھا کر اسے اچھی طرح لپیٹ دیا۔ فاطمہ کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور وہ سردی سے بری طرح تھر تھر کانپ رہی تھی۔ حماد نے جلدی سے باہر جا کر دروازہ لاک کیا اور قریبی میڈیکل اسٹور کی طرف دوڑ لگا دی۔ چند ہی منٹوں میں واپس آیا۔ اس نے پانی کے ساتھ اسے پین کلر دی۔ بڑی مشکل سے فاطمہ نے آنکھیں کھول کر دوا نکلی اور پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لی، مگر اس کے جسم کی کپ کپی کم نہ ہوئی۔ حماد کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہو رہی تھی۔ وہ بار بار خود کو سمجھا رہا تھا کہ یہ سب صرف ایک ذمہ داری ہے، بس ایک وقتی مجبوری، مگر اس کے اندر کہیں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے قریب بیٹھ کر اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ وہ ہاتھ برف کی طرح ٹھنڈے تھے۔ اتنی سردی لگ رہی ہے، اس نے دھیرے سے کہا، پھر ایک لمحے کے لیے رکا جیسے خود سے لڑ رہا ہو، مگر اگلے لمحے اس نے آہستہ سے کمبل کے اندر سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ فاطمہ نیم بے ہوشی میں اس کے سینے سے لگ گئی۔ اس کی سانسیں تیز تھیں اور جسم کانپ رہا تھا۔ حماد اسے مضبوطی سے تھام لیا، جیسے اسے گرنے نہ دینا چاہتا ہوں۔ اس کے بال اس کے ہاتھوں سے ٹکرا رہے تھے، ہلکی سی خوشبو اس کی آواز کو منتشر کر رہی تھی۔ وہ خود حیران تھا کہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، مگر اس وقت اسے صرف ایک ہی بات محسوس ہو رہی تھی کہ اگر اسے یوں ہی چھوڑ دے گا تو شاید یہ لڑکی مزید تکلیف میں چلی جائے گی۔ کچھ دیر بعد فاطمہ کی کپ کپی آہستہ آہستہ کم ہونے لگی، اس کی سانسیں بھی معمول پر آنے لگیں۔ وہ بے خبر سے اس کے سینے سے لگی سو رہی تھی اور حماد وہ چھت کو دیکھتے گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا کہ لڑکی واقعی اس کی زندگی میں صرف ایک مسئلہ نہیں رہی، بلکہ کچھ اور بننے لگی ہے جسے وہ ابھی نام نہیں دے پا رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے پر لب رکھے اور ایک گہری سانس لی، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر دل کی دھڑکنیں اس کی حقیقت بیان کر رہی تھیں۔ فاطمہ اب بھی اس کے بالکل قریب بے خبر سوئی ہوئی تھی۔ اس کے جسم کی تپش ابھی مکمل طور پر کم نہیں ہوئی تھی اور وہ ہلکی ہلکی کپ کپی کے ساتھ اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ حماد نے ایک لمحے کے لیے خود کو الگ کرنے کی کوشش کی، مگر جیسے اس کے ہاتھ رک گئے، وہ اسے خود سے دور نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی سانسیں اس کے سینے پر محسوس ہو رہی تھیں اور یہ قربت اس کے اندر ایک عجیب سی ہلچل پیدا کر رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اس کے بالوں کو سمیٹ کر ایک طرف کیا، اس کے چہرے پر نظر ڈالی تو وہ اب بھی بخار کی حدت سے سرخ تھا، مگر اس معصومیت میں ایک ایسی کشش تھی جس نے حماد کو جیسے روک لیا۔ وہ کچھ لمحے بس اسے دیکھتا رہا، پھر بے اختیار اس کے اور قریب ہو گیا۔
فاطمہ نے نیم بے ہوشی میں جیسے اس قربت کو محسوس کیا اور اس کی انگلیاں بے اختیار اس کی شرٹ کو تھام کی۔ حماد کے اندر کی سختی جیسے آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ وہ جو خود کو بار بار سمجھا رہا تھا کہ یہ سب ایک مجبوری ہے، وہ دلیل اس لمحے کمزور پڑ رہی تھی۔ اس نے آہستہ سے اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹا جیسے اسے گرنے نہ دینا چاہتا ہو۔ فاطمہ کی سانسیں اب بھی تیز تھی، مگر اس کی چہرے پر ایک عجیب سا سکون آ گیا تھا، جیسے اس غربت میں خود کو محسوس کر رہی ہو۔ رات خاموشی سے گزرتی رہی اور دونوں اسی خاموش بندھن میں جڑے رہے۔ حماد کبھی اس کے چہرے کو دیکھتا، کبھی نظریں ہٹا لیتا جیسے خود سے لڑ رہا ہو، مگر پھر بھی اس کا ہاتھ بار بار اس کی طرف بڑھ جاتا۔ اس کے اندر ایک نرم سا احساس جنم لے رہا تھا جسے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، مگر نظر انداز بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ وقت جیسے اپنی رفتار کھو چکا تھا، وہ دونوں سی کیفیت میں کھوئے رہے اور حماد اپنا حق وصول کرتا رہا۔ کچھ دیر بعد فاطمہ کی کپ کپی کم ہونے لگی اور اس کی سانسیں بھی ہموار ہونے لگی۔ وہ اب گہری نیند میں تھی۔ حماد نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو چھوا تو بخار پہلے سے کم محسوس ہوا۔ اس نے سکون کی ایک سانس لی، مگر اس کے دل میں اب ایک نیا اضطراب جنم لے چکا تھا۔ اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ اب فاصلے بنانا آسان نہیں رہا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو سب سے پہلے اس کی نظر فاطمہ پر پڑی، جو ابھی اس کے قریب سوئی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر وہی معصوم سکون تھا۔ حماد کے دل میں ایک عجیب سی نرمی آئی۔ اس نے پہلی بار اسے اپنی بیوی کی نظر سے دیکھا، جیسے وہ واقعی اس کی زندگی کا حصہ ہو۔ ایک لمحے کے لیے اس کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، مگر اگلی لمحے حقیقت نے اسے جھنجھوڑ دیا۔ اس کے ذہن میں اپنے گھر کا منظر ابھرا، شادی کی تیاریاں، وہ رشتہ جس کے لیے وہ برسوں سے بندھا ہوا تھا۔ اس کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ وہ آہستہ سے اس سے الگ ہوا اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گیا۔ دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر کچھ دیر یوں ہی بیٹھا رہا۔ وہ فاطمہ کو مکمل استعمال کر چکا تھا۔ اس نے پلٹ کر ایک بار پھر فاطمہ کو دیکھا۔ وہ بے خبر سو رہی تھی، جیسے اسے دنیا کی کسی الجھن کا علم ہی نہ ہو۔ حماد کے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اب وہ اس سب سے نظریں نہیں چرا سکتا، کچھ نہ کچھ فیصلہ اسے کرنا ہی ہوگا، مگر اسی لمحے وہ صرف خاموش بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ تھوڑی دیر میں دروازے پر زوردار دستک ہوئی تو حماد چونک کر اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے چہرے پر الجھن صاف نمایاں تھی۔ وہ تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا اور جیسے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی علینا کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے اس کے قدم جیسے زمین میں چم گئے۔ علینا نے بغیر کسی اجازت کے دھڑام سے دروازہ دھکا دے کر کھولا اور تیز قدموں سے اندر داخل ہو گئی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ تمہیں شرم نہیں آئی حماد؟ اس کی آواز کمرے میں گونج اٹھی۔ علینا ایک لمحے کو ساکت رہ گئی، مگر پھر اس کے چہرے پر سختی اور غصہ مزید بڑھ گیا تھا۔ تو یہ سب چل رہا تھا، 1 مہینہ رہ گیا ہماری شادی کو اور تم یہاں یہ کارنامے سر انجام دے رہے ہو؟ میں پاگل نہیں ہوں حماد، کئی دنوں سے تم مجھ سے بات نہیں کر رہے تھے، تمہارا فون بند تھا۔ میں نے تمہارے دوست کو کال کی، اس سے پجدت لیا ہے، اور دیکھو میں ٹھیک ہی تھی۔ اس کی آواز میں دکھ بھی تھا اور غصہ بھی شامل تھا۔ حماد اس سے پہلے کہ کچھ کہتا، فاطمہ کی آنکھ کھل چکی تھی اور وہ آہستہ آہستہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کے چہرے پر کمزوری ابھی بھی واضح تھی۔ وہ ساری صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ حماد نے اس کی طرف دیکھا اور نرم مگر سنجیدہ لہجے میں بولا، تم اٹھو، جا کر فریش ہو جاؤ۔ اس کا لہجہ پہلے سے مختلف تھا، مگر اس میں ایک حفاظت کے احساس تھا۔ فاطمہ نے آہستہ سے سر ہلایا اور جیسے بیڈ سے اترنے لگی، علینا تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ رکو بدکردار عورت! اس نے فاطمہ کا بازو زور سے پکڑا۔ تم کون ہو اور کس حق سے میرے منگیتر کے ساتھ ہو؟ فاطمہ کچھ بول نہ سکی، اس کی نظریں جھک گئیں۔ اسی لمحے علینا نے غصے میں آ کر ایک زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا۔ فاطمہ کا چہرہ ایک طرف کو جھک گیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر وہ خاموش رہی۔ مگر اگلے ہی لمحے حماد تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے علینا کا ہاتھ پکڑ کر اسے پیچھے ہٹایا۔ تم ہوش میں تو ہو؟ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی آواز سخت اور غصے سے بھری ہوئی تھی۔ علینا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ میں کیا کر رہی ہوں؟ تم نے جو کیا وہ ٹھیک کیا کیا؟ وہ چیخی۔ حماد نے ایک لمحے کے لیے فاطمہ کی طرف دیکھا جو خاموشی سے کھڑی تھی، پھر اس نے مضبوط لہجے میں کہا، یہ میری بیوی ہے اور تمہیں کوئی حق نہیں کہ تم میری بیوی پر ہاتھ اٹھاؤ۔ میں اپنی بیوی کی طرف سے اٹھنے والے ہر ہاتھ کو توڑ ڈالوں گا۔ یہ جملہ جیسے کمرے میں گونج گیا تھا۔ فاطمہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک عجیب سے یقین ابھرا تھا، جیسے واقعی اکیلی نہیں ہے۔ علینا چند لمحے کے لیے ساکت رہ گئی۔ اس کے چہرے پر یقین اور انکار کی کشمکش تھی۔ بیوی؟ تم نے شادی کر لی ہے اور مجھے بتایا تک نہیں؟ اس کی آواز اب کانپ رہی تھی۔ حماد خاموش کھڑے رہا تھا، اس کی خاموشی میں جواب تھا۔ علینا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تم نے مجھے دھوکہ دیا حماد، 5 سال کا رشتہ، یہ سب کچھ، یہ جھوٹ تھا کیا؟ وہ چیختے ہوئے بولی۔ حماد نے نظریں جھکا لی مگر کچھ نہ کہا۔ فاطمہ یہ سب دیکھ رہی تھی، اس کے دل میں عجیب سی کیفیت تھی، دکھ بھی تھا مگر ایک سکون بھی، کم سے کم حماد نے اس کا ساتھ تو دیا ہے۔ علینا نے غصے سے آنسو صاف کیے۔ تم نے جو کیا ہے نا،
اس کا حساب دینا ہوگا۔ میں سب کو بتاؤں گی، تمہارے گھر والوں کو سب کو بتاؤں گی۔ وہ تیزی سے پلٹی اور دروازے کی طرف جاتے جاتے اس نے ایک بار پھر پلٹ کر دونوں کو دیکھا اور پھر دروازہ زور سے بند کرتی ہوئی باہر نکل گئی۔ حماد کچھ سمے وہیں کھڑا رہا، پھر اس نے آہستہ سے فاطمہ کی طرف دیکھا۔ اس کے گال پر تھپڑ کا نشان ابھی بھی نمایاں تھا۔ اس نے بے اختیار ہاتھ بڑھا کر فاطمہ کے چہرے کو چھوا اور تھپڑ کی جگہ پر اپنے لب رکھ دیے۔ فاطمہ نے دھیرے سے نظریں چکا لی، مگر اس کے دل میں یقین اور منہ کا ایک نیا احساس جنم لے چکا تھا۔ دوسری طرف علینا نے گھر پہنچتے ہی پورے خاندان میں حماد کی شادی کی خبر پھیلا دی کہ حماد لڑکی بھگا کر لے آیا ہے۔ جب حماد کی والدہ رابعہ بیگم کو یہ بات پتہ چلی تو انتہائی پریشان ہوئی۔ انہیں اپنے بیٹے کے کردار پر پورا یقین تھا۔ پورے خاندان میں حماد کے کردار پر طرح طرح کی باتیں ہونے لگی تھیں کہ اتنا پڑھا لکھا اور سلجھا ہوا لڑکا اس طرح کی گندی حرکت کرے گا۔ رابعہ بیگم سے سب برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے خود حماد کے عارضی ٹھکانے پر پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا تو سامنے ماں کو دیکھ کر حماد ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی پریشانی تھی۔ رابعہ بیگم نے اندر قدم رکھتے ہی گہری نظر سے اپنے بیٹے کو دیکھا اور بغیر کسی تمہید کے بولی، حماد، یہ سب کیا سن رہی ہوں میں؟ کیا واقعی تم نے نکاح کر لیا ہے؟ ان کی آواز میں غصہ کم اور سچ جانے کی طلب زیادہ تھی۔ حماد نے گہری سانس لی، جیسے خود بھی اس بوجھ سے آزاد ہونا چاہتا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور ماں کو اندر بٹھاتے ہوئے بولا، امی میں جانتا ہوں آپ کو سب کچھ اچانک اور غلط لگ رہا ہوگا، لیکن میں نے جو کیا ہے وہ مجبوری میں کیا ہے۔ میں آپ کو پوری سچائی بتاتا ہوں۔ اس کے بعد حماد نے شروع سے لے کر آخر تک سارا واقعہ کے ایک لفظ کے ساتھ بیان کر دیا۔ پہاڑی علاقے میں فاطمہ کا رات کو آنا، گاؤں والوں کا الزام، جرگے میں زبردستی کا نکاح، پھر راستے میں پیش آنے والے حالات اور آخر کار اس کا اسے یہاں لانا، وہ سب کچھ جس نے خود بھی کبھی سوچا نہیں تھا۔ رابعہ بیگم خاموشی سے بیٹھی سنتی رہی، نہ انہوں نے بیچ میں ٹوکا نہ ہی کسی بات پر فوری رد عمل کیا۔ جب حماد کی بات ختم ہوئی تو چند لمحوں کے لیے رابعہ بیگم خاموش ہو گئی، پھر آہستہ سے کہا، مجھے اپنے بیٹے پر پورا یقین ہے، تم ایسا قدم بغیر کسی وجہ کے نہیں اٹھا سکتے۔ ان کے الفاظ حماد کے لیے کسی سہارے سے کم نہ تھے۔ حماد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بولا، امی میں خود بھی سارے معاملے میں الجھ گیا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ رابعہ بیگم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے بولی، بیٹا، زندگی میں بعض فیصلے ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے، لیکن جو رشتہ اللہ کے نام پر بن جائے وہ مذاق نہیں ہوتا۔ اب یہ لڑکی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اتنے میں ان کی نظر کمرے کے اس کونے کی طرف گئی جہاں فاطمہ خاموشی سے بیٹھی تھی۔ اس نے سر پر چادر اوڑھی ہوئی تھی، نظریں جھکی ہوئی تھیں اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی معصومیت اور خوف کا ملا جلا تاثر تھا۔ رابعہ بیگم آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھی۔ فاطمہ نے آتے دیکھا تو فوراً دب سے کھڑی ہو گئی، اس کے ہاتھ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ رابعہ بیگم نے قریب جا کر اس کا چہرہ غور سے دیکھا، اس کی آنکھوں میں جھانکا اور پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھتے بولی، تمہارا نام فاطمہ ہے؟ فاطمہ نے دھیمی آواز میں جواب دیا، جی آنٹی۔ رابعہ بیگم نے کہا کہ بیٹا، اب تم نے مجھے آنٹی نہیں بلکہ امی کہنا ہے، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں۔ فاطمہ کی آنکھوں میں ماں کا لفظ سنتے ہی آنسو آ گئے، کیونکہ اس کی اپنی ماں تو بچپن میں فوت ہو چکی تھی اور اس نے ساری زندگی سوتیلی ماں کے تانے اور ذاتیاں ہی سہی تھیں۔ فاطمہ کو پہلی بار کسی نے اپنائیت کے ساتھ قبول کیا تھا۔ رابعہ بیگم اس کے لباس، اس کے انداز اور اس کی چادر لینے کے طریقے کو باغور دیکھ رہی تھی۔ وہ دل میں مطمئن ہو رہی تھی کہ لڑکی میں حیا بھی ہے اور سادگی بھی ہے۔ انہوں نے حماد کی طرف دیکھا اور کہا، حماد، تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کتنی خوبصورت اور سلیقے مند لڑکی کے ساتھ نکاح کیا ہے؟ حماد نے چون کر ماں کو دیکھا، جیسے اسے اس تعریف کی توقع نہ تھی۔ رابعہ بیگم نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا، اس کی آنکھوں میں جھوٹ نہیں ہے اور ایک ماں اپنی بیٹی کو پہلی نظر میں پہچان لیتی ہے۔ پھر انہوں نے مضبوط لہجے میں کہا، میں آج ہی اپنی بہو کو اپنے گھر لے جاؤں گی۔ حماد چون گیا تھا، امی، ابھی حالات دیکھیں، لوگ کیا کہیں گے، علینا اور گھر والے۔ رابعہ بیگم نے حماد کی بات کاٹتے ہوئے کہا، لوگوں کا کام باتیں کرنا ہے، اور جہاں تک علینا کا تعلق ہے وہ معاملہ میں خود سنبھال لوں گی، لیکن میں اپنی بہو کو یہاں اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ پھر انہوں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے قریب بٹھاتے ہوئے کہا، بیٹا، آج سے تم اکیلی نہیں ہو۔ فاطمہ کے چہرے پر پہلی بار ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی، جسے اسے یقین ہونے لگا ہو کہ شاید اس کی زندگی میں سب کچھ اتنا برا بھی نہیں ہے۔ رابعہ بیگم نے حماد کی طرف دیکھ کر کہا، ہم گھر جا کر ایک بڑا ولیمہ کریں گے، سب کو بتائیں گے کہ یہ ہماری بہو ہے، کسی کو کوئی شک نہیں رہے گا۔ ماں کے اعتماد نے حماد کے دل کو کسی حد تک سکون دیا تھا۔ اس نے آہستہ سے کہا، جی امی، جیسے آپ بہتر سمجھے۔ رابعہ بیگم نے مسکرا کر کہا، بس پھر تیاری کرو، ہم ابھی گھر جا رہے ہیں۔ اور یوں اس غیر متوقع رشتے کو پہلی بار ایک پہچان ملنے جا رہی تھی۔ تینوں جب گھر پہنچے تو گھر کے اندر کا ماحول بالکل بدل چکا تھا۔ رابعہ بیگم نے خود آگے بڑھ کر فاطمہ کا استقبال کیا،
اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے اپنے ساتھ اندر لے آئی۔ رابعہ بیگم نے فوراً اعلان کر دیا کہ آج ہی سے ولیمے کی تیاریاں شروع ہوں گی اور یہ شادی کسی بھی طرح چھپائی نہیں جائے گی، بلکہ فخر کے ساتھ سب کے سامنے کی جائے گی۔ خاندان کے افراد جو پہلے حیران تھے آہستہ آہستہ اس حقیقت کو قبول کرنے لگے تھے۔ کارڈ چھپائے گئے تھے، رشتہ داروں کو دعوتیں دی جانے لگیں۔ ادھر فاطمہ کو ایک بڑے بیوٹی پارلر لے جایا گیا جہاں سے دلہن کے روپ میں تیار کیا گیا تھا۔ جب وہ سرخ لباس اور میک اپ کے ساتھ آئینے کے سامنے کھڑی تھی تو خود اسے بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ وہی لڑکی ہے جسے کچھ دن پہلے تھے ہر کوئی شک کی نظر سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ جب وہ واپس گھر آئی اور عباد سے پہلی بار دلہن کے روپ میں دیکھا تو چند لمحوں کے لیے اس کی نظریں جیسے فاطمہ کے چہرے پر رک سی گئی تھیں۔ اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ جس لڑکی کو اس نے مصیبت سمجھا تھا وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بن گئی ہے۔ حماد کے چہرے پر ایک نرم سی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ ادھر فاطمہ بھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے ہاتھوں مہندی سجی ہوئی تھی، آنکھیں جھکی ہوئی تھی، مگر دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی۔ وہ بار بار سوچی تھی کہ کیسے حالات اسے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ کبھی وہ خوفزدہ اور تنہا تھی، مگر آج وہ ایک عزت دار رشتے میں بندھی اپنے شوہر کے گھر بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ جب حماد کمرے میں داخل ہوا تو دونوں کی نظریں ایک لمحے کے لیے آپس میں ملی۔ وہ لمحہ جیسے رک سا گیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں وہ سب کچھ پڑھ رہے تھے جو شاید الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا تھا۔ حماد آہستہ سے اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ فاطمہ نے نظریں جھکا لی مگر اس کے چہرے کی مسکراہٹ چھپ نہ سکی۔ وہ لمحہ دونوں کے لیے ایک نئی زندگی کی شروعات تھا۔ باہر ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھیں، مہمان آ رہے تھے، روشنیوں سے گھر جگمگا رہا تھا اور اندر دو دل ایک دوسرے کو قبول کر رہے تھے۔ اسی دوران رابعہ بیگم کی آواز آئی جو کسی سے کہہ رہی تھی کہ میں تو شروع سے علینا کے ساتھ اس رشتے کے خلاف تھی۔ یہ حماد کی اپنی ضد تھی کہ وہ علینا سے شادی کرے گا، مگر میں جانتی تھی کہ وہ لڑکی ہمارے گھر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے انداز میں غرور اور زبان میں بدتمیزی تھی۔ وہ ہمارے حماد کے قابل ہی نہیں تھی، جبکہ فاطمہ جیسی معصوم اور سادہ لڑکی اس گھر کی اصل رونق بن سکتی تھی۔ وہ مزید بولی کہ اللہ کے فیصلوں میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بھلائی چھپی ہوتی ہے۔ انسان وقتی طور پر حالات کو برا سمجھتا ہے مگر بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہی حالات اس کے لیے بہترین ثابت ہوئے ہیں۔ حماد نے بھی دل ہی دل میں محسوس کیا کہ اگر وہ اس رات فاطمہ کو چھوڑ دیتا یا حالات سے بھاگ جاتا تو شاید وہ اس خوشی سے محروم رہ جاتا۔ فاطمہ نے بھی اپنی زندگی کے ہر مشکل لمحے کو یاد کیا اور سوچا کہ اگر اس نے ہمت نہ کی ہوتی تو آج وہ یہاں نہ ہوتی۔ آخر میں جب ولیمہ مکمل ہوا اور سب مہمان رخصت ہو گئے تو رات کے سکون میں وہ دونوں ایک ساتھ بیٹھے تھے۔ کہانی کا اختتام اس احساس کے ساتھ ہوا کہ زندگی میں اگر ہم خوشیوں کو قبول کرنے کی ہمت کریں، اگر ہم مشکلات کو صرف مصیبت نہ سمجھیں بلکہ ان میں چھپی حکمت کو سمجھنے کی کوشش کریں تو ہمیں وہ خوشیاں مل سکتی ہیں جن کا ہم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ جس طرح حماد نے فاطمہ کو ایک بوجھ سمجھا تھا مگر وہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی بن گئی تھی، اسی طرح اکثر ہماری زندگی میں آنے والے لوگ اور واقعات ابتدا میں ہمیں مشکل لگتے ہیں مگر حقیقت میں وہی ہمارے لیے بہترین ثابت ہوتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم صبر کریں، اللہ کی مصلحت پر یقین رکھیں اور دل کو کھلا رکھیں تاکہ ہم اصل خوشیوں کو پہچان سکیں۔